السلام علیکم، میں آپ کا دوست محمد خالد ملک۔ میری آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گال بلیڈر۔ گال بلیڈر جیسے پتے کو گال بلیڈر کہتے ہیں۔ تو اس میں جب پتھری پڑ جائے یا سلج بن جائے، جو بائل ہوتا ہے، تو وہ پتا جو ہے ہمارا وہ نکارا ہو جاتا ہے۔ وہ پتا کام نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف کیا کرتا ہے، ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ جیسے درد ہو سکتی ہے، اس سے شدید درد ہو سکتی ہے، ہمارا جو ہے پیٹ میں گیس وہ بھرا رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے اتنی درد ہو سکتی ہے کہ اس سے الٹیاں آ سکتی ہیں، اور وہ درد جو ہے ہماری بیک پہ جو ہے، شولڈر کی بیک پہ جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب گال بلیڈر کے اندر پتھری پڑ جائے تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ اس کو آپریٹ کے تھرو اس کو نکال دیا جائے۔ اگر آپ اس کو نہیں نکلواتے تو اس نے آپ کے جو اندر ہے اس نے پرابلم ہی کرنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ وہ ایک نکارا چیز ہے جس کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ایک بات چلتی ہے کہ اگر پتا نکل جائے گا تو شاید ہمارے ہاضمے کا کوئی پرابلم ہو جائے گا، ہمارے معدے کا کوئی ایشو ہو جائے گا۔ وہ آپ کو بات بتانے والی یہ ہے کہ اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اندر بھی جو ہے اور باہر بھی دو سسٹم لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہماری آنکھیں دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، اسی طرح اندر بھی اللہ پاک نے جو ہے پتے کے ساتھ ایک سی بی ڈی لگائی ہوئی ہے۔ گال بلیڈر کے ساتھ سی بی ڈی، اس کے درمیان میں ایک ڈکٹ ہے۔ اس ڈکٹ میں جو ہے بائل کبھی ادھر بائل جو ہے وہ آتا جاتا ہے۔ اگر پتا نکل جاتا ہے اس سے نہ تو ہاضمے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، نہ ہی کسی اور چیز کو کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کا فائدہ ہی ہوتا ہے، اور وہ آپ کے جو اندر ایک نکارا چیز ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور اگر پتے کے اندر بہت چھوٹے سٹون ہوں، جیسے کہ جیسے چپس کے دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ کیوں خطرناک ہوتے ہیں؟ جب بائل سی بی ڈی میں جاتا ہے، سی بی ڈی سے پھر جو ہے گال بلیڈر کی طرف، تو گال بلیڈر سے کچھ چھوٹا سٹون جو ہے وہ سلپ کر کے سی بی ڈی کا جو راستہ ڈکٹ ہے اس کے اندر سٹک ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے جانڈس ہو جاتا ہے مریض کو، جسے آپ پیلا یرکان کہتے ہیں، جانڈس ہو جاتا ہے۔ تو وہ تب تک جو ہے وہ جانڈس ٹھیک نہیں ہوتا جب تک وہ ڈکٹ میں سے جو ہے وہ سٹون کو باہر نہ نکالا جائے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جو گیسٹرنٹولوجسٹ کرتے ہیں۔ وہ سٹمک کے تھرو جو ہے جا کے اس کو پھر ڈکٹ سے جو ہے اس سٹون کو نکالنا ہوتا ہے۔ جب وہ نکل جاتا ہے تو پھر بائل چلنا شروع ہو جاتا ہے اور جو جانڈس ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو تب جو ہے جب وہ سٹون پھنس جاتا ہے تب تو آپریشن بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تب تک جب تک وہ سٹون نہ نکل جائے۔ جب سٹون نکل جائے تو پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے پھر پتے کا آپریشن جو ہے وہ کرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ سٹون جو ہے وہ ڈکٹ میں پھنسے اور آپ جو ہے ایک اور مشکل میں پھنس جائیں، اس سے پہلے ہی جو آپ کے پیٹ کے اندر ایک نکارا چیز ہے، جو پتا خراب ہو چکا ہے، سلج بن چکا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سٹون ہے، تو آپ نے اس کو ریموو کروانا ہے۔ آج کل پاکستان میں تو بہت اچھی سرجریز ہیں اس کی، لیپروسکوپک سرجری ہے۔ لیپروسکوپک سرجری سے جو ہے پیٹ میں 3 سے 4 ہول کر کے اس کو جو ہے جو جنرل سرجن ہوتے ہیں، ایف سی پی ایس جنرل سرجن، وہ آرام سے جو ہے اس کو کیمرے کے تھرو جو ہے جس کو عام زبان میں آپ لوگ لیزر کہتے ہیں، تو وہ کیمرے کے تھرو جو ہے اس کو باہر نکال لیتے ہیں۔ پورے کا پورا پتا جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ پورے کا پورا پتا جو ہے پھر نکال کے اس کو لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کا ٹیسٹ کرانا جو ہے، جب پتے کا آپ آپریشن کروائیں تو اس کا ٹیسٹ کرانا بھی بڑا ضروری ہے، جسے ہم ہسٹوپیتھولوجی کہتے ہیں، اس کی بایوپسی وہ کروانا ضروری ہے۔ 100 میں سے چند ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو گال بلیڈر کا سی اے یعنی کہ کینسر بھی نکل آتا ہے، تو اس لیے اس کی بایوپسی ضرور کروائیں۔ جو بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں آپ کا پتے کا آپریشن کریں، ان کو کہیں جی ہمیں جو ہے وہ اس کی فارملین میں ڈال کے دے دیں جو ہے پتا، تو ہم اس کو جو ہے لیب میں بھیجیں تاکہ اس کی رپورٹ آ سکے، تاکہ چونکہ ایک ہی پتا ہے، اگر اس کی آپ بایوپسی نہیں کرواتے تو اس کو آپ ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر جو ہے چیزیں مس ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اس کی جو ہے بایوپسی جو ہے وہ ضرور کرائیں۔ اور اگر آپ نکارا چیز کو اندر رکھتے ہیں تو پھر اس میں بار بار انفیکشن ہو کے پائمہ بن جاتا ہے، مطلب گال بلیڈر جو ہے کافی بڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کافی انفیکشن ہو جاتی ہے۔ جب بہت اس میں انفیکشن ہو جائے تب بھی جو ہے وہ شدید پین ہوتی ہے،
اور اس صورت میں جب پائمہ بن جاتا ہے یعنی بڑا ہو جائے جو ہے پتا، اس کے اندر سلج جو ہے وہ کافی اکٹھا ہو جائے، تو تب تک اس کا آپریٹ نہیں ہو جاتا جب تک اس کو جو ہے وہ اس کی انفیکشن کو ٹھیک نہ کیا جائے. پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آپ کو اینٹی بایوٹکس پہ ڈالیں گے، دوائیں دیں گے تاکہ اس کا سائز کم ہو، انفیکشن جو ہے وہ کنٹرول ہو. 4 سے 6 ہفتے بعد جو ہے پھر جو ہے آپریشن جو ہے اس کا ہو پاتا ہے. اگر آپ اس کو اس سے پہلے ہی، جب آپ کو یہ پرابلم کا پتہ چل گیا کہ میرے جو پتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سٹون بن گئے ہیں، سلج بن گیا ہے اور وہ مجھے بار بار جو ہے وہ پین کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو آپ نے اس کا آپریٹ ہی جو ہے اس کا حل ہے وہ آپ نے کروانا ہے. آپریٹ کس سے کروانا ہے؟ جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، FCPS جنرل سرجن، وہ پرائیویٹ میں بھی موجود ہے، پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی، وہ سرکاری اسپتال میں بھی موجود ہے. لیکن حل یہی ہے کہ آپ اس کو آپریٹ کروائیں اور اپنی جان کو سکون میں لائیں. اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے فالو اور شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.